دنیا کے سب سے امیر کنٹری میں اب کوئی نہیں رہنا چاہتا۔ آئرلینڈ جو کچھ سال پہلے یورپ کا ایک بہت ہی غریب کنٹری تھا، آج امریکہ، یو کے، کویت اور ایون قطر سے بھی زیادہ امیر ہے۔ لیکن آئرلینڈ کی 70% آبادی اب آئرلینڈ میں نہیں رہنا چاہتی۔ دنیا کے سب سے امیر کنٹری کے شہری آخر اس میں کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آئرلینڈ آخر اتنا امیر ہوا کیسے۔ آج سے صرف 150 سال پہلے آئرلینڈ کے حالات کچھ ایسے تھے کہ مائیں اپنے بھوکے بچوں کو سینے سے لگائے روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے گلیوں میں بھیک مانگ رہی ہوتی تھی۔ ہر طرف غریبی، بھوک، مایوسی اور موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ آئرش پوٹیٹو فیمن یا جسے دی گریٹ ہنگر بھی کہا جاتا ہے، 1845 سے 1852 کے درمیان 10 لاکھ آئرش لوگوں کی جان لے گیا۔ پورے آئرلینڈ کی 11% آبادی اس فیمن کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آج کی ڈیٹ تک آئرلینڈ کی آبادی ریکور نہیں ہو سکی۔ اسی لیے آئرلینڈ آج یورپ اور دنیا کا وہ اکیلا کنٹری ہے جس کی کرنٹ پاپولیشن 1840 کی پاپولیشن سے بہت کم ہے۔ آئرلینڈ 1922 میں برٹش امپائر کے کنٹرول سے تو آزاد ہو گیا، مگر اگلے 50 سال تک اس کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے۔ پھر 1973 میں آئرلینڈ یورپین اکنامک کمیونٹی کا ممبر بن گیا اور یہاں آئرلینڈ کو اپنے حالات بدلنے کی ایک اپرچونٹی نظر آئی۔ بیسیکلی اس کمیونٹی کا ممبر ہونے کا مطلب تھا کہ آپ سارے ممبر کنٹریز کو اپنا مال بیچ سکتے تھے اور آپ کو صرف ایک کنٹری میں ٹیکس دینا ہوگا۔ آئرلینڈ کی لیڈرشپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس لا سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آئرلینڈ نے اناؤنس کیا کہ یورپ میں بزنس کے لیے آنے والی کمپنیز آئرلینڈ میں اپنے آفیسز سیٹ اپ کر سکتی ہیں اور ان سے بہت کم ٹیکس لیا جائے گا، بلکہ الٹا گورنمنٹ انہیں سبسڈیز دے گی اور بہت ہی سستی قیمت پر آفس کے لیے زمین بھی دی جائے گی۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد بڑی بڑی کمپنیز اپنے ہیڈ آفیسز اور آپریشنز آئرلینڈ میں شفٹ کرنے لگی۔ ڈیل، مائکروسافٹ